بتایا گیا ہے کہ شیکسنا اور یاگوربا دریاؤں کے سنگم پر کوئی ایسا قبیلہ رہتا تھا جو کہ فن لینڈ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس جگہ ایک پہاڑی تھی جس کو کھوپڑی کا نام دیا جاتا تھا۔ وہاں سے چریپاویتس یعنی کھوپڑی والا شہر وجود میں آ گیا۔ اس جگہ جو کہ اب شہر کے مرکز میں ہے 2 پادری آئے اور انہوں نے اپنی عبادت گاہ بنائی، پھر وہاں لوگ آباد ہونا شروع ہو گئے۔ مشرق مغرب کو ملانے والی گیس پائپ لائن بھی یہاں سے گزرتی ہے۔ ایک بہت بڑا پیراشوٹر کلب بھی ہے۔ شہر میں دریاؤں یا آبی راستوں کے کنارے درخت ہیں اور لکڑی کے بنے ہوئے کاٹیجز ہیں۔ دریا شیکسنا کے مغربی و مشرقی کناروں کو ملانے کے لیے کشتیوں، لانچوں اور جہازوں کی سروس کا بندوبست ہے۔ ایک بہت بڑا روپ برج یعنی رسیوں کا پل بھی بنایا جا رہا ہے۔ 2 آرتھوڈوکس پادریوں نے 1362 میں جس گاؤں کی بنیاد رکھی تھی اسے فیودوسو کا نام دیا گیا تھا، لیکن عمومی طور پر ملکہ کیتھرین دی گریٹ نے جب اسے 1777 میں شہر کا سٹیٹس دیا تو اس کا نام چریپاوس ہی لکھا گیا۔ شہر میں 1810 میں اہم مارلنس نہری نظام بنایا گیا۔ اس سے شہر کا صنعتی نظام بہت ترقی کر گیا۔ 1863 میں شہر کے کل باشندوں کی تعداد 3000 تھی، لیکن 1861 میں شپ بلڈنگ انڈسٹری کی وجہ سے 1915 میں باشندوں کی تعداد کافی بڑھ گئی، بلکہ ان کی کل تعداد 10,000 تک جا پہنچی۔ 1975 میں جب ہم نے شہر میں قدم رکھا تب اس کی آبادی 1,25,000 تک پہنچ چکی تھی۔ ہمیں محسوس ہوا کہ یہ نوجوانوں کا شہر ہے، عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہیوی انڈسٹری میں مرد کام کرتے ہیں، باقی سارے شہری نظام اور تعمیر و ترقی کے نظام عورتوں نے سنبھال رکھے ہیں۔ سیدھی سڑکیں اور دونوں طرف کثیر منزلہ فلیٹوں کی عمارتیں ہیں، غیر ملکوں سے بڑی عزت و تکریم سے پیش آتے ہیں۔ شہر کی فضائی آلودگی کی وجہ نہ صرف سوویت یونین کا سب سے بڑا اسٹیل پلانٹ ہے جہاں ہم اس وقت موجود تھے، بلکہ شہر میں کیمیکل انڈسٹری بھی شہر کی فضا کو خراب کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ یورپ میں سب سے زیادہ کھاد و دیگر کیمیکل اشیاء کی پیداوار کرنے والے کارخانے یہاں موجود ہیں۔ ہمارا میزبان چونکہ چریپاوس اسٹیل پلانٹ تھا، اس لیے ہمیں اس میں زیادہ دلچسپی تھی اور ہمارے لیے فخر کا مقام تھا کہ ہم اس عظیم پلانٹ میں کام کریں گے۔ ہمیں ٹرانسپورٹ کار مہیا کیے گئے، ان کو جیب میں رکھتے ہوئے ہم بسوں، ٹراموں، الیکٹرک بسوں پر سفر کر سکتے تھے۔ چریپاوس کا ٹرام ٹرانسپورٹ سسٹم 1956 میں وجود میں آیا۔ آئندہ ہمیں خود پلانٹ کے ایڈمن آفس یا پلانٹ پر جانا ہوگا اور ہم اس مرکزی ٹرانسپورٹ پے سسٹم کو استعمال کیا کریں گے۔ ہمارا پلانٹ دنیا کے 50 ممالک کو اپنی پیداوار فروخت کرتا ہے۔ زیادہ تر سوشلسٹ ممالک ہیں، تاہم ایران، بھارت، ترکی، مصر وغیرہ کے ساتھ گہرے کاروباری تعلقات ہیں۔ 1930 میں یہاں پہلی اسٹیل ملز لگائی گئی، جبکہ پہلا بلاسٹ فرنس 1955 میں وجود میں آیا اور اس فرنس سے فرسٹ آئرن پروڈکشن اگست 1955 میں سامنے آئی، جبکہ فرسٹ اسٹیل پروڈکشن مئی 1958 میں وجود میں آئی۔ ہمیں بتایا گیا کہ اس پلانٹ سے آئرن، اسٹیل، فیرس، نان فیرس میٹلز، ہاٹ رولڈ پلیٹس، کولڈ رولڈ فارمیشن شپس اور دیگر ہر قسم کی دھات سے متعلق اشیاء بنائے جاتے ہیں۔ عوام کے لیے اسکول، کالجز، کنڈرگارٹن، کلچر سینٹرز، ہاسپٹلز سب کچھ مفت میسر ہے۔ فری تعلیم اور لازمی جاب یا ملازمت کمیونسٹ پارٹی کا اولین مقصد ہے۔ شہری کمیونسٹ پارٹی شہر کے نظام کو، جبکہ پلانٹ میں سوویت کمیونسٹ پارٹی اس کے نظام کو کنٹرول کرتی ہے۔ پلانٹ کی ٹریڈ یونین کمیٹی تمام ملازمین کے لیے رہائش، چھٹی، تعلیم، صحت و تمام سہولتیں دینے کی ذمہ دار ہے اور کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ مل کر ملازمین کے حقوق پورے کرنے کی جدوجہد کرتی ہے۔ ابھی تک ہم نئے ہیں، کل سے ہم اس سارے نظام کا عملی حصہ ہوں گے۔ ہم انجینئر شریف، انجینئر ہادی، لوبا اور ارناسکی کے زیر نگرانی اپنی تربیت مکمل کریں گے۔